بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے ہر روز عصر تا مغرب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، اجتماعی اور طلاق و میراث کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11 اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مفسر، محدث، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0800 11 جی مولانا، ہمارے پاس رمضان المبارک کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، اعتکاف بھی فضیلت واضح کر دیں اور اعتکاف بیٹھنے کا صحیح وقت جو ہے اور خاص طور پر اعتکاف ختم کرنے کا وقت بھی مجھے بتا دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ سر مولانا صاحب صاحب۔ جی جی سر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تراویح پڑھنی جائز ہیں؟ جائز ہیں، بالکل جائز ہیں بھائی۔ یہ مولانا کیوں کہیں گے کہ جائز نہیں ہے؟ نہیں، یہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے مولانا؟ جی۔ نماز تراویح جو ہے اس کے بارے میں یہ بات تو تقریباً سارے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 8 پڑھی ہیں، اس سے زائد نہیں پڑھی۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، خواہ مخواہ بحث کوئی کرتا رہے تو سنت جو ہیں وہ 8 ہیں، مگر زیادہ پڑھنا کوئی منع نہیں، نفل جو ہوتے ہیں اس کو منع تو نہیں کیا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے لوگوں نے 20 پڑھے، بعد میں مسجد نبوی میں 36 کی بھی جماعت ہوتی رہی، اس سے زیادہ کے بھی لوگ قائل ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وہ نفل ہیں، بڑے بڑے حنفی اور مال، بحر الرائق اور اسی طرح فتح القرید، اس میں سب میں انہوں نے کہا خلاصہ یہی ہے کہ 8 چونکہ خود نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں وہ سنت کہلائیں گی، باقی جو ہیں وہ مستحب ہیں، دین کو برا نہیں جانتا، نوافل کو پڑھ سکتا۔ ہلو، ہاں، مسجد نبوی میں تو 20 پڑھائی جاتی ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ مسجد نبوی میں اب آپ دیکھیں گے تو وہاں جنازہ بھی جانا، اس کے بعد ایک سلام ہوتا، پھر آپ نے بھاگ جانا۔ وہاں وہ وتر پڑھتے ہیں، 2 الگ پڑھتے ہیں، ایک الگ، پھر آپ نے کہہ رہا ہم نہیں مانتے۔ دلیل کی بات کیا کریں، کبھی وہاں کوئی حاکم آ جاتا، کبھی کوئی۔ ہم نہ مکہ کے پابند ہیں نہ مدینہ کے، ہمیں تو اللہ کے رسول جو دین دے گئے وہ مشرق مغرب میں پھیل گیا، وہ مکہ مدینہ میں بند نہیں ہے۔ آپ اس کی بات کریں اگر کوئی دلیل ہے۔ مکہ مدینہ کے 2 ہی مسئلے میں نے بتایا، جنازے کا ایک سلام اور وتر، درمیان میں سلام کہنا 2 الگ ایک الگ، مان لیں۔ پھر پہلے یہ کہیں کہ میں آج سے قائل ہو گیا ہوں، پھر مدینہ شریف کی بات کریں۔ اچھا مولانا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو 8 تراویح ہیں؟ ہاں، پھر کتابیں تو میں نے بتائی آپ کو، فتح القدیر ہے شرح ہدایہ امام الحمام کی، اسی طرح البحر الرائق ہے ابن نجام کی، نکال کر حنفی عالموں کی دیکھ لیں، ملا علی قاری کی مرقاد، اور کتابیں بھی اگر آپ میرے پاس آ جائیں ڈھیر لگا دوں گا۔ خود بریلوی عالم مولانا عام یار مانتے ہیں کہ واقعی حضور کی 8 ہی تھی، جال حق میں لکھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانہ میں 8 شروع ہوئی تھی، بعد میں 20 ہو گئی۔ آپ سمجھنے کے لیے بات کریں، یہاں مناظرہ نہیں کرنا ہوتا، جب یہاں بات چلتی ہے مسئلہ سنا، باقی اگر تحقیق کرنی ہے تو تشریف لائیں۔ صحیح بات۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے جی سن رہے ہیں آپ کی بات بھائی۔ جی مولانا صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ ایک دن میں پروگرام سنا، آپ نے بتایا تھا کہ یہ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں ٹوٹتا، مولانا نے یہی فتویٰ دیا تھا۔ کچھ لوگ، کچھ مولوی کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا کیوں نہیں ٹوٹ جاتا؟ دلیل ہوگی ان کی کوئی؟
کیا چلا جاتا ہے پیٹ کے کسی حدیث میں کہا ہے کہ مطلب کسی کا حوالہ چیز کا دیں کہ اس میں مطلب یہ بہت پرومیننٹ ہے؟ نہیں، جب مسواک کی اجازت ہے اور حوالہ کیا دے تو اگر ہوتا تھا کسی نے استعمال کیا تو حضور نے کہہ دیا روزہ ٹوٹ گیا، حوالہ تو ان لوگوں نے دینا جو ٹوٹ، اس کو کہتے ہیں توڑ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں جو ذائقہ ہوتا ہے مطلب کچھ ذائقے کی کوئی ممانعت کیمیکل نہیں وغیرہ ڈالا جاتا ہے کہ ہربل وغیرہ ایسے کچھ ہوتا ہے، تو میں نے تو بیٹا اس دن بتایا تھا کہ آپ بچیاں جو ہانڈی پکاتی ہیں اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ چکھ لیں ان کو اور تھوک لیں، ذائقہ چکھیں تاکہ پتہ چلے نمک مرچ کا، یہ بالکل جائز ہے۔ بچے کو اگر کھانا کھلانے کے لیے اس کو چبا رہے چھوٹا چھوٹا کر کے باریک اس کو چوگے کی طرح، ہاں چوگا جانور کوئی سب کتابوں میں لکھا ہو، ذائقے کی کیا بات ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، کڑوی اور میٹھی مسواک کریں گے، ذائقہ اس کا بھی ذائقہ کوئی غذا ہے۔ مولانا اصل میں جو پرابلم آ رہا ہے نا وہ دانت صاف کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، اصل میں مختلف فلیورز جو اس وقت مارکیٹ کے اندر پیسٹ کے حوالے سے دستیاب ہیں نا، یہ آدمی کو تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ مطلب آپ نے تو بڑا واضح بتا دیا کہ مسواک اگر ہم کیکر کی کریں، شیشم کی کریں، فلائی کی کریں یا کسی اور کی کریں تو اس کے بھی ذائقے مختلف ہیں۔ نہیں، ذائقوں سے کوئی نہیں روزے کا بگڑتا۔ جی مولانا، ہم نے سوال کیا تھا آپ سے اعتکاف کے حوالے سے کہ بیٹھنے کا مسنون وقت کون سا ہے اور خاص طور پر اٹھنے کا مسنون وقت جو ہے وہ بھی بتا دیں، اور اعتکاف کی تھوڑی سی فضیلت جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ سب سے پہلے تو فضیلت کی بات ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر سال بیٹھتے تھے، اگر ایک سال نہیں بیٹھ سکے تو شوال میں پھر بیٹھے، تو اس لیے یہ سنت آپ کی دائمی ہے اور کوشش کرے آدمی اس میں حصہ لینے کی۔ مگر فضیلت کی جو حدیث ہے نا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا یا یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ سارا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا جیسے قربانی کی فضیلت کی کوئی حدیث صحیح نہیں، اس چیز کی کوئی نہیں۔ عمل ہیں آپ کے بہت اچھے ہیں، اللہ اجر بھی دے گا، اللہ کا فضل بڑا، مگر جو حدیثیں اس بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں ان میں کوئی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری بات ہے بیٹھنے کا وقت، تو اب تقریباً مان ہی گئے دیوبندی علماء، بریلوی، اہل حدیث بھی قائل ہو گئے کہ 20 کی فجر سے بیٹھنا جو ہے نا عادت لوگوں کی کہ جب سورج غروب ہونے پر آتا اس وقت آتے ہیں، 20واں روزہ گزر جاتا، یہ کہیں نہیں ملا۔ اب تازہ ہی پرچار اسلام کا ہے، انہوں نے کہا عصر کی بجائے 20ویں کی فجر، فجر سے بھی پہلے آنا ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد یہیں رہنا، اذان بے شک گھر پہ سننا، ہاں کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا کہ جب آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتے۔ اس کو کچھ پچھلے علماء سمجھ رہا ہے کہ 21 کی فجر ہے، وہ نہیں بات ٹھیک نہیں تھی۔ مولانا جی بھائی، آج میرے 3 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو آپ نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا تیمم کے بارے میں، اگر انسان اس نیت سے کبھی کبھی تیمم کر لیا کرے کہ عاجز اور انکساری پیدا ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، خام خواہ تو نہیں حکیم صاحب کر سکتا، اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو جی جی پھر ہی اجازت ہے نا، پھر اس وقت تیمم کرتے ہوئے ضرور وہ نیت کرے، جیسے اور نیتیں کی جاتی ہیں نا کہ میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، عبادت بجا رہا ہوں، یہ بھی کرے۔ حیثیت تو میری یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے مجھے منہ پر مٹی مرنے کا حکم دے دیا اور میں مان رہا ہوں۔ یہ تاثیر اور وجہ جو اس دن میں نے بتایا، اس کو تو حکیم صاحب سوچ کر بندہ پانی پر ہی ہو جاتا کہ میں بڑا بنا پھرتا تھا، اللہ نے کہا اور کوئی چیز نہیں برتنی، نہ کوئی خوشبو نہ اور مٹی نہ لو، یعنی یہ اس صورت میں کر سکتا ہے اگر پانی میسر نہ ہو، پانی میسر نہ ہو یا کسی وجہ سے استعمال نہ کر سکتا۔ ٹھیک ہے مولانا، دوسرا اور سوال ان میں ایک چیز بڑھانی بھی چاہیے، چلو آپ نے پوچھ لیا کہ اگر وقت اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اگر آپ نہاتے رہے یا ایسی کام باتیں کرتے رہے تو وقت گزر جائے گا، جاگ ہی ایسے وقت آئی سورج نکل جائے گا، تو دین میں اتنی تاکید ہے وقت کی کہ آپ پر لازم ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر نا غسل وغیرہ تیمم کریں اور بالکل 2 سنت بھی نہیں پڑھنا، فرض دو جلدی سے ادا کرنے کی کوشش، ایک وقت پر ادا ہو جائے گی، ایک میں سورج نکل بھی آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جرم سے تو بچ جاؤ گے۔ اس پر رسالہ لکھا مولانا احمد رضا خان نے بھی، یہ بالکل حق بات کی ہے، اگر وقت تنگ ہو جائے عصر یا فجر کا تو پھر یہ نہیں انتظار کرنا کہ غسل کر کے یہ کریں گے، تیمم کرے۔ بالکل۔ اچھا مولانا، میرا دوسرا سوال ہے طواف کرنے کی فضیلت کیا اور نہ کرنے کا کیا وضاحت فرما دیں ذرا۔ جو آپ نے پوچھا طواف نہ کرنے کا کیا گناہ، یہ تو بات ہے نا کہ حج اور عمرے کے جو طواف ہیں لازم ہیں وہ تو نہ کرے گا تو حکیم صاحب پھر ساری محنت ہی جائے گی، نہ عمرہ ہوا نہ حج ہوا۔ یہ سوال لگ رہا ہے اپنا، کیا نفلی طواف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نفلی طواف آپ سے تو ثابت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اسی لیے شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اتباع کا تقاضا تو یہ ہے کہ بس آدمی حج میں 3 طواف ہی کرے اور بس، اور اگر زیادہ کرے تو چلو ممانت بھی کہیں نہیں آئی،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول بخاری شریف میں موجود ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر حج تک تم کر سکتے ہو، اس لیے مانیں گے کہ جائز، مگر آپ نے نہیں کی، صحیح ہے، بلکہ آپ نے مسجد میں آ کر نماز بھی نہیں پڑھی، کیمپ باہر لگایا ہوا تھا، وہاں ہی نماز پڑھتے تھے، قریب ہی نہیں آئے کعبے کے، بس عمرہ کیا اور چلے گئے وہاں باہر۔ اچھا ایک بات میں نے اور بھی بتائی ہے، وہ بھی لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ سارا حرم جو ہے نا 8-9 میل کا ایریا، اس میں ثواب 1 لاکھ کا ہی ہے، مسجد کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھیں، طواف کرنے کی خواہش ہو تو شوق پورا کریں، پھر جہاں رہائش رکھی ہے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے بالکل اپنے نزدیکی اپنے مسجد میں، جہاں ٹھہرا ہوا ضروری نہیں، نہیں، وہ حرم ہی ہے سارا، یہ مسجد جو بنی ہوئی ہے نہیں حرم، میری مراد یہ ہے کہ وہ پورا علاقہ جو ہے نا جس میں مکہ آباد مسجد ہے، الحرام میرا مقصد یہ ہے۔ نہیں مسجد حرام تو لگا، حرم تو ہے نا 9 میل کا ایریا جس کے اندر شکار حرام ہے سارا، ایک طرف میدان عرفات جو ہے اس میں وادی اورنا تک ہے، ادھر تنعیم جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مسجد، یہ حدود نا نشان لگے ہوئے حرم کہلاتا۔ اچھا مولانا تیسرا سوال ہے، فطرانہ کے کون کون حقدار ہیں اور یہ کب ادا کر دینا چاہیے؟ فطرانہ کا کوئی حقدار نہیں، زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کہ ادھر ادھر دے، یہ صرف مسکینوں کا حق، ایک ہی اس کا مطلب ہے کہ مسکین کو ڈھونڈ کرنا، اس کی عید کرائے، وہ اطمینان سے گھر بیٹھ کر اس دن عید منا سکے، اس دن نہ پریشان ہو کہ آج بھی ہم کیا کھائے پیئیں۔ ہاں یعنی تو کب تک مساکین ادا کر دینا چاہیے؟ یہ کب تک ادا کر دینا چاہیے؟ اب بھی ادا کر دینا چاہیے، اچھا ابھی سے کر سکتے، بالکل دے دیں غریبوں مسکینوں کو، وہ تسلی سے بیٹھ جائیں۔ تومۃ للمساکین آپ نے فرمایا کہ مسکینوں کی خوراک کا یہ انتظام کیا اللہ نے، ایک طرف روزے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس کا حل ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے گا، اور ساتھ یہ مسکینوں کی خوراک، اغنوا من الطواف فی ھذا الیوم، آج کے دن تو گلیوں میں گھومنے سے انہیں بچاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ اور مسلمان بیچارے مانگتے پھرے، جن کو مار پڑی ان کا تو علاج ہی کوئی نہیں، باقی تو ہو نا کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ لیں کہ ہمارے بھائیوں نے خبر لی، اتنا کوئی دے گا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں، ان کے شاگرد ابن قیم لکھتے کہ جو اس کی روح ہے وہ تو یہ ہے کہ بجائے آدمی ان جھگڑوں میں پر کتنا دینا کتنا، وہ کرے کہ جو کچھ اپنے گھر میں اس نے پکانا نا عید کے دن، وہ اگر پکا کر ہی اتنا جا کر کسی مسکین کے گھر میں دے آئے نا، ان کے جتنے ہیں افراد کہ لو بھائی میں نے آپ کی دعوت کر دی ہے، یہ کھاؤ پکا، تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ بات، کرتا کون ہے؟ یہاں تو مسئلہ یہی پوچھنے ہیں کہ کم از کم دیں، بلکہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی ایک سوال مسئلہ ہے، جی بھائی، ایک غریب آدمی ہے، ہاں ہاں، اس کی زکوٰۃ وار دیا فطرانہ کے نہیں؟ غریب آدمی پر زکوٰۃ، فطرانہ ہاں ہاں وہ نہیں دے سکتا، ہاں ہاں وہ تین وار دے گا؟ ہاں، نہ میرے بھائی اس پر کیوں فرض ہوگی زکوٰۃ یا فطرانہ؟ اس کو تو لینا چاہیے، وہ دوسروں سے زکوٰۃ لے، اپنا حق سمجھ کے لے، کوئی شرمندہ ہونے کی بات نہیں، ان کو توجہ دلایا کہ بھائی میری حالت پتلی ہے، میرے ساتھ تعاون کرو، دو میرا حق، ٹھیک ہے جی۔ وہ نہ فطرانہ دیر نہ یہ نہیں مولانا، اگر کوئی بندہ کسی امیر آدمی کے پاس جا کے یہ بات کہے گا کہ میرا حق ہے تم سے زکوٰۃ لینا، تو وہ تو ناراض ہوگا، وہ ناراض ہوگا تو اسی لیے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احسان نہیں تم کرتے، اگر کوئی اپنا قرض لینے آئے تو تم تو شرمندے ہو کر دیتے ہو کہ یار ٹھیک ہے دیر ہوگی مجھ سے، اللہ نے فی اموالہم حق للسائل والمحروم کا حق کہا کہ ان کا ڈیو ہے، کوئی احسان نہیں۔ بدقسمتی سے یہی تصور ہو گیا نا، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، یہ تو مزدوروں کو مزدوری جس طرح احسان کر کے دیتے ہیں نا، جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں امیر، یہ اس وقت بھی دیتے تھے ظالم، اسی طرح اقبال نے حوالہ ہی دیا، بندہ مزدور کو مجد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، کھڑے رکھتے ہیں، جھڑکتے ہیں بیچاروں کو، تھوڑا بہت دے کر تانے دیتے ہیں۔ کوئی دو آیت لوگوں نے خلافت امارت میں گھسیٹ لی کہ حضرت علی نے انگوٹھی خیرات کی تھی، فلاں یہ سارا افسانہ بنا لی، وہ بات تو ہر وقت کی تھی، یو تو نہ زکوٰۃ وہ ہمراہ کے، جو ایمان والے لوگ ہیں وہ جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی گردنیں اکڑی نہیں ہوتی، ان کے سر خام ہوتے ہیں کہ اللہ شکر ہے تیرا تو نے دینے والوں میں بنایا، ورنہ اس بھائی کی طرح مجھے ہی بنا سکتا، میں نہ گلیوں میں پھرتا دھکے کھاتا، وہ ہمراہ کے زکوٰۃ دیتے وقت جھکے ہوتے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔
بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے گیا تو جماعت ہو چکی تھی، اب تراویح کھڑی تھی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور تراویح بھی میں پڑھنے کے ارادے سے گھر سے آیا ہوں، تو کیا میں نماز فرض کی ادائیگی سے پہلے تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ جی، فتح آن لائن ہے جی فتح آن لائن۔ جی، میرا ایک سوال تھا۔ جی فرمائیے۔ یہ سورہ فاتحہ میں آئند والی آیت میں پڑھتے ہیں جی کہ ولا ضوالین، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں ولا ضوالین، ان دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ دونوں ہی صحیح ہیں۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑا کم کریں۔ یہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کرے نا، ہماری بات بھی کیا آپ کا سن سوال مکمل ہو گیا؟ ہو گیا جی جی ولدالین ولدالین۔ جی بالکل جی تو آپ پریشان نہ ہو، بڑے بڑے علماء جنہوں نے کتابیں لکھی نا قرات پر، وہ ہار گئے ہیں کہ یہ حرف ایسا ہے عربی زبان کا جس کا صحیح ادا کرنا دوسرے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے چھٹی دے دی ہے کہ جو جس طرح بھی پڑھ لیں گے وہ ٹھیک ہے۔ فقہ کے دفاتر میں جو ذلت القاری ہے نا، اس میں بتایا کوئی نہیں، عوام جس طرح پڑھیں ایسی بات کوئی نہیں۔ باقی اصل میں تو زواد ہی ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ دالین کیا ہے، اب کہہ دیتے ہیں وہ نجدی پڑھتے ہیں فلاں پڑھتے ہیں، یہ کوئی دلیل تو نہیں۔ یہی لوگ جو تھے انہوں نے دفتر لکھے عربوں نے کہ اس کی آواز زوئے سے ملتی ہے، زواد سے نہیں ملتی۔ جو قرات پر کتابیں تھے یہ کھول کھول کر لکھا کہ اس کی آواز مشابہ بزوا ہے، زوئے سے ملتی ہے، دال کے ساتھ کیا ملے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو حرف کئی زبانوں میں مشترک ہو اس کی آواز بدلتی نہیں، جو نہ ہی ہو چے نہیں کسی زبان میں ڈال نہیں، ٹھیک ہے، جو ہوں گے عرب سے لے کر یار ایک ہی طرح بولے جائیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ عربی میں مرادن پڑھو، جب اردو کی باری آپ کو کیا مرض ہے، یا مرض کہیں گے، آپ کا کسی کے ذمہ قرض ہے، کوئی کہتا قرض، کوئی نہیں کہتا، آپ پر یہ فرض ہے۔ فتح آن لائن جی ہاں، فتح آن لائن۔ تو ایک ہی حرف ہے۔ بات پوچھنی تھی کہ جو ہے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جی سورہ واقعہ 1000 دفعہ پڑھنے سے رزق میں برکت کے لیے نا، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے 20 روزوں میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اصل میں نے اس کو مجھے پتا خیر کافی لیٹ چلا تھا، پھر اس کے بعد درمیان میں میری جو ہے وہ مینسس کی ڈیٹ آ گئی تھی، وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب میں آج جو ہے اب 20ویں روزے میں کم از کم 2-2.5 دن رہ گئے، اور میں نے تقریباً اس کو 139 دفعہ ابھی صرف پڑھا ہے۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 1000 دفعہ تو مطلب بہت زیادہ تعداد ہے، میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گی، تو کیا اس کا کچھ اس کو کم تعداد میں پڑھا جا سکتا ہے، یا اس کو میں کسی اور سے مطلب مولوی صاحب کو گھر میں بلا کے پڑھا سکتی ہوں؟ یہ بڑا آسان کام ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ نہیں میری بہن بات آپ کی سنی، کیا کہا تھا کسی نے کہ 1000 مرتبہ پڑھو؟ بہن کہہ رہی ہیں کہ انہیں کسی نے بتایا تھا، کیونکہ آج کل ساری دنیا ایک عمل کام پر ہے کہ مطلب مسائل حل ہو جائیں، مسائل تو بہن پریشان کہہ رہی ہیں کہ مالی معاملات کے حل کے لیے کسی نے مجھے وظیفہ بتایا تھا کہ 20 رمضان تک اگر کوئی بندہ یا بندی 1000 بار سورہ واقعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دن پھیر دیں گے۔ ابھی بھی کہتی ہے کہ میں اپنی عادت کے باعث درمیان نے چھوڑ دیا، نہیں چھوڑ نہیں دیا، مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ بھی بعد میں چلا، اب 2 دن ہوئے ہیں نہیں مجھے پتا چلا تھا، اصل میں درمیان میں میرے پیریڈز آ گئے میں تھے وہی بات کہی ہے نا، جب پتہ چلا تو آپ یہ کام کر نہیں سکتی تھی۔ میں نے شروع کیا تھا، مطلب 2 دن ابھی مجھے 3 دن سٹارٹ کیے ہوئے تھے، تو میرے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، مطلب میں نے 139 ٹائمز اس کو پڑھ لیا تھا، باقی تعداد جو ہے 161 تقریباً آپ کا کوئی 1800، مطلب یہ سمجھے کہ 1000 تھا، 1000 میں 200 نکل کے 800 کچھ باقی ہے آپ کی طرف۔ ہاں تقریباً۔ ہاں تو میری بہن ہے، آپ پہلے سنیں کہ جس نے یہ بتایا نا، جی اللہ اسے ہدایت نے، اس نے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ 1000 مرتبہ پڑھیں گی تو میرا خیال دن کیا پھرنے، آپ ہی پھر جائیں گی، دماغ ہی نہیں ٹھیک رہے گا، خشکی ہو جائے گی۔ ظالم ہیں لوگ، ایسا چکر دیتے ہیں، اور جب آپ جیسی بہنیں پھر کہتی اتنا تو ہم سے پڑھا نہیں، اچھا پھر ہمیں یہ بکرا دے دو، یہ دے دو، ہم یہ کر دیں گے۔ نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا نہیں، اس کی تعداد کم تعداد میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے بعض چیزوں کو ہم 313 دفعہ پڑھ کے وہ کثرت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ نہیں اب آپ بولیں گی نہیں، آپ بولیں گے نہیں، آپ کی بات ہی تو کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں نا، پوری سن لیں، پھر اگر آپ درمیان میں کوئی وضاحت طلب بات چاہیں گی تو ہم بتائیں گے، لیکن ہر جملے پہ آپ ٹوکیں گے نہیں، تو پھر ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں۔ پوچھنے کے بعد 5-10 منٹ آپ کو چپ کرنا چاہیے تاکہ کلیئر کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بھی سننا ہوتا نا کہ اتنی تعداد میں ذکر دین میں کوئی نہیں آیا، بالکل نہیں، آپ نے پڑھنا، کوئی بھی بتایا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ایک کمزور روایت ہے اس میں صرف ایک بار پڑھنے کا آیا کہ رات کو جب آدمی سوئے یا اس سے پہلے تو سورہ واقعہ اگر وہ رات کو تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فخر سے
فاقہ سے بچاتا ہے۔ روایت یہ بھی نہیں مضبوط حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، اس لیے یہ واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن سارا بابرکت ہے، بے شک پڑھیں، یہ واقعہ کے بارے میں جو باتیں بول دیں 1000 تو بالکل ہی چھوڑ دینا، آج سے ہی جان سنائیں، 100-150 بھی پتہ نہیں آپ نے کیسے پڑھا، کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بجائے ذکر ایسے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کریں آپ، مسئلہ حل ہوگا، باقی اللہ کی مرضی جو غالب ہے بہن۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ اس کو فجر کے بعد پڑھنا شروع کریں، واقعہ 1000 مرتبہ پڑھ کر کیا بنے گا، آپ خود ہی نہیں تندرست رہیں گے۔ جی بہن، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، رات کو ایک بار پڑھنے کا ذکر تھی وہ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر الملک الحق المبین، 3 نام اللہ پاک کے آگئے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ فجر کے بعد، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے آپ گا۔ مولانا کی بات کو سمیٹتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو اگر کسی نے 1000 دفعہ سورہ واقعہ پڑھنے کا بتایا تو قرآن و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ سے قطعاً ثابت نہیں۔ ہاں آپ پورا قرآن پڑھیں، برکت والی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے فجر کے بعد کتنے دن تک؟ نہیں پڑھتی رہے، میں نے تو عادت بنائی، حالانکہ مجھے اس وقت کوئی پریشانی الحمدللہ سب کو، مگر پڑھتا رہتا ہوں، چھوڑتا نہیں۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آنا چاہیے آدمی کہ آپ کام نکل گیا آپ کو اللہ کو کیا یاد کرنا۔ نہیں میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ اس کو مطلب پڑھتے رہنا ہے، نہیں پڑھتے ہی رہے، مخصوص تعداد ہے؟ نہیں انشاءاللہ 100 مرتبہ کچھ بھی نہیں، بات صاحب میرے بھائی بہن ہمیشہ عادت بنا لیں، فجر کے بعد یہ پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ جی جی مولانا تراویح کے متعلق کہ بندہ کہتا ہے کہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میاں صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کرنے لگا ہوں، جی جی، آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، بالکل مدھم آواز آ رہی ہے، تو یہ میرا تو گلا بیٹھا ہوا ہے شاید اس وجہ سے، مولانا کی صحیح آ رہی ہے؟ مولانا کی ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بس میں یہ ذرا بارک اللہ، کوئی دوائی بھیجیں گے تو معاملات ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ جی جی مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے گیا اور تراویح ہو رہی ہے تو تراویح نہیں پڑھے گا، پہلے عشاء کے فرض عشاء پڑھے گا پڑھے، پھر تراویح کے اندر شامل عشاء۔ ہوگا۔ ترتیب یہی ہے نا کہ پہلے نماز عشاء پڑھی جائے، چھوٹا سا سوال لیں گے۔ اس کی 2 سنتیں پڑھی جائیں، پھر نوبت آتی ہے نا قیام اللیل وعلیکم کی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو حمزہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جائز ہے، جائز ہے، پڑھے یہ یاد ہے، یہ جائز ہے؟ ہاں جائز۔ بالکل یاد پڑھا کرے، وہ پوچھ رہے تھے عشاء کی وطر ہے نماز تراویح، میں بھی پڑھ دیتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کوئی بات نہیں، پڑھیں شوق سے پڑھیں۔ وطر کی کیا بات کر رہے تھے آپ؟ سر میں پوچھوں جو عشاء کے بعد نماز وطر پڑھتے ہیں، وہ جو ایک بندہ آتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا عشاء کی، یعنی کہ رمضان مبارک کی بات کر رہا ہوں، وہ جو وطر وہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اگر یہ پڑھ سکتا ہے تو کس حوالے سے پڑھ سکتا ہے؟ یہ میرے بھائی جو باتیں ہیں نا کہ جس نے فرض نہیں جماعت کے ساتھ پڑھے وہ یہ نہیں کر سکتا، جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ یہ نہیں، یہ ساری اپنی اختراعات اور بناوٹی باتیں ہیں۔ جو جماعت کے ساتھ نصیب ہوا وہ پڑھ، تراویح ہے یا وطر ہے پڑھ لے۔ یہ باتیں جنہوں نے بھی لکھی نا سب میرے سامنے فقہا کی باتیں بے دلیل باتیں ہیں، کہیں منع نہیں کیا گیا کہ اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے تراویح جماعت سے پڑھی، ٹھیک نہیں پڑھی تو وطر ہو رہے ہیں، وطر پڑھ۔ جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نیازی صاحب، یہ ایک سوال ہے جی۔ جی فرمائیے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے، یہ جو پڑھتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے۔ اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے، ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی۔ یہ کس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ کائنڈلی ذرا واضح کریں گے؟ مطلب جب نماز میں سمجھ گیا، آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں یہ حدیث؟ کتاب یہ ویسے آداب تام اس کا نام ہے، یہ نہیں آداب تعام نے کوئی حوالہ تو دیا ہوگا کہ یہ اردو ڈائجسٹ سے انہوں نے لی ہے یا سیارہ سے لی ہے یا کسی حدیث کی کتاب سے لی ہے؟ میرے خیال ہے حدیث کی کتاب سے۔ نہیں خیال نہیں، آپ بتائیں نا کہ یہاں کوئی حوالہ کوٹ کیا ہے یا ویسے ہی لکھ دی ہے بات؟ نیازی صاحب یہ باتیں جو ہے نا کہ دانت صاف رکھے جائیں، منہ میں اگر کوئی ہے ذرہ باقی خوراک کا تو وہ حلال کر کے نکال، یہ تو صحت کے لحاظ سے اچھی ہیں، بہت ٹھیک باتیں ہیں، مگر جو ہے نا گھڑی سے پاک ہے، فرشتے ہیں، وہ ہے، یوں ہے،
یہ باتیں نہیں ٹھیک ہے. کنزل مال جلد نمبر 9. کنزل مال کے ڈباچے میں نیازی صاحب بتا دیا. اب کیا کریں, شیخ علی متقی نے وہ اتنا ہزاروں کا دفتر بنایا, اکٹھا کیا, کتابوں کے حوالے دیے, مگر آغاز میں بتا دیا کہ یہ کتابیں جو ہیں ان کے ساتھ میں نہیں لکھوں گا کہ یہ ضعیف ہے. اب کتاب کا نام بتاتے تو میں بتا دیتا کہ یہ تو ڈباچے میں بتایا کہ ان کے ساتھ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ضعیف ہیں. یہ شروع سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری کی ساری ضعیف ہی. اچھا, ابتدا میں بتا دی انہوں نے کتاب میں کہ یہ کتابیں جو میں نے اکٹھی کر لی ہیں جو کچھ بھی ہے, مگر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ان کا حوالہ نہ کوئی دے, یہ ساری روایتیں ضعیف. یہ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ نے ڈباچے میں لکھ لی. اس کے لیے کنزل المال کا کیا کہنا ہوتا وہ تو بتا چکے کہ یہ باتیں نہیں ٹھیک. چلیں, بہت شکریہ نیاز جی. ٹھیک. مولانا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تراویح کی جماعت 2 رکعتوں کے ساتھ اپنے 2 فرض جو ہیں وہ عشاء کے پڑھ لیتے ہیں اور 2 بعد میں کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں, کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسے کرنے والے لوگ السلام علیکم. یہ طریقہ کوئی نہیں. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ہیں؟ جی مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. خیریت, میں پوچھنا چاہتا ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں ہاتھوں سے پاک ہوں, یعنی کہ میں زبان سے پاک ہوں, لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں شیطان کو جو کنکریاں ماریں گے, تو نہیں ماری ہے, میں نے ماری ہے, یہ بھی لفظ بولا ہے, تو نہیں بولا, یہ میں نے بولا. اس کا کیا بولا ہے, وسیلے کیا ہے, وسائل بتائیں, تفصیل کا بتانا مولانا. آپ کا میں سمجھا ہوں, کچھ بات بھائی سے شیئر کرتے ہیں. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بعض جگہ تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ نہیں ہے اور میری بات بھی نہیں ہے, اور کس جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو یہ تم نہیں مارتے, حقیقت میں مارتا ہوں, اور وہ بات جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے وہ تم نہیں کہتے میں کہتا ہوں. یہ بھائی نے کوئی حوالہ کوٹ کیا ہے اور یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے. کون سا حوالہ دیا؟ حوالہ نہیں دیا, مطلب 2 باتیں پوچھی ہیں کہ ایک جگہ ایسی بات ہے اور دوسری جگہ ایسی بات ہے. نہیں, جو بھائی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے میں زبان سے پاک ہوں, بھائی ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات آپ کو کہاں فرمائی ہے, یہ بات آپ بتا دیں ہمیں. جو آپ نے کہا زبان کی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے بارے میں نہیں آئی, نہ یہی آیا ہے نہیں زبان اس کی, یا یہ ہے, مگر ہاتھ تو آیا نا دین میں, جو بھی اس کا مطلب ہے. میرے خیال میں یہ نہیں, وہ ہاتھ کا تو ذکر قرآن میں آتا نا اللہ کا. آپ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہیں, کہاں کہا اس نے میرا ہاتھ نہیں؟ اب آپ مان گئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے ہاتھوں سے پاک ہوں, ہر چیز سے میں خود پاک ہوں. نہیں, یہ کہاں ہے؟ آپ نے تو خود آیت پڑھی ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, بید الملک, اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی. رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ جب کرتا وہ دائیں ہاتھ سے قبول کرتا. آپ نے یہ کہاں سے لیا کہ اللہ نے کہہ دیا میرا ہاتھ نہیں؟ وہ پڑھے نا, میں نے بھی آپ علماء کرام سے سنا ہے نا. نہیں, علماء کرام الگ بات ہے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ کہتا, اللہ نے تو کہا, پھر وہ قرآن سے دکھانا پڑے گا. جی اللہ کا ہاتھ ہے, وہ ہماری طرح کا نہیں. زبان کا لفظ کیا ہے؟ زبان کا لفظ نہیں آیا دین میں کہ ہے یا نہیں ہے, کلام کا آیا کہ اللہ کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو نہیں بولا, یہ میں نے بولا ہے خود. نہیں, میں نے بولا, سن لینا, میں نے نہیں بولا, آپ نے نہیں بولا, یہ باتیں نہیں آئی. صرف یہ آیا کہ اللہ کے رسول جو مٹھی پھینکی تھی نا وہ تو نے نہیں پھینکی, اللہ نے پھینکی. اسی طرح آیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر, یہ بات آئی ہے. یہ جو نا کہ جی السلام علیکم. میں بولا نہیں آئی. جی بہن, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کا بال کٹوانے کے بارے میں اسلام میں کیا ہے, کٹوانے چاہیے کہ نہیں, کٹوا سکتی ہیں کہ نہیں؟ عورتیں میری بہن بال کٹوا سکتی ہیں, دین میں اس کی اجازت ہے. صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات امہات المومنین جو نا وہ کانوں تک رکھ کر بال اپنے کٹواتی تھیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ پھر پلکنگ بھی کروا سکتی ہیں؟ نہیں, پلکنگ وغیرہ نہیں کرانے کا حکم آیا, نہ کوئی اجازت. بال کٹوا سکتی ہیں, وہ بھی پردہ, مردوں سے جا کر نہیں کٹوانے. یہ کہتے نا سنگار وغیرہ تو اپنے خاوند کے لیے, یہ تو یہ سنگار میں نہیں شامل ہوتا. نہیں, سنگار کریں آپ, سارا کچھ ٹھیک ہے, مگر یہ نہ ہو کہ سنگار پھر جو ہے نا وہ دوسروں کے کام آئے. نہ شیطان, اللہ پناہ دے, شیطان گمراہ کر دیتا نا, بن سور کر پھر لڑکیاں باہر پھرتی ہیں, لوگوں کو بال بھی دکھاتی پھرتی ہیں. اب تو دوپٹہ بھی کروانا مجبوری بن جائے کسی کی تو پھر کیا کرے؟ نہیں, کوئی بات نہیں, کر لے وہ سب. زیادہ ان باتوں کو قرید نہ کرے, آپ کر لیں جو کرنا, خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر لیں, زیادہ نہ اشتہار دیں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. جی تراویح اور فرض. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فتح الباری میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ پوچھا میرا خاوند چاہتا کہ بال نوچوں وغیرہ, انہوں نے کہا جس سے تیرا خاوند خوش ہوتا کر لیا کر. السلام علیکم.
السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر مولانا صاحب سے سوال یہ کرنا تھا. جی فرمائیے. تقدیر کے بارے میں 3 دن پہلے مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے. جو لکھا اللہ نے وہ دعا بھی کرے گا, وہی تقدیر میں لکھا جو بھی ہوگا. جی جی. تو سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کا قتل کر دیتا ہوں, ہاں ہاں, وہ تو پھر چلے مان لیا وہ جیسا تقدیر میں لکھا ہوگا ویسا ہی ہوگا نا. ہاں ہاں. یہ اگر یہ مولانا صاحب کی بات مان لی جائے کہ ویسا ہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے, جی جی, پھر جزا اور سزا کا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے. اگر میں کسی کورٹ میں جا کے کہہ دوں کہ تم نے قتل کیوں کیا, تو مجھ پر پھر سزا نافذ کیوں کرے گا کوئی؟ اچھا, میں مولانا کے جواب سے پہلے ایک بات کہوں گا. اگر عدالت کہہ دے کہ ہم نے بھی قانون میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کرے گا تو ہم بھی اسے پھانسی پہ لٹکا دیں گے, جیسے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا قتل کرنا, ہماری تقدیر میں آپ کو پھانسی لٹکا. باقی آپ بات مجھ سے سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کی بات کا جواب ہے کہ جیسے ایک شخص رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باغ میں داخل ہو گیا, شرارتی پھل توڑنے لگا, اور مالک نے منع کیا, کہنے لگا میں نہیں توڑ رہا, مجھ سے توڑوا رہا, اللہ کروا رہا ہے مجھ سے. اس نے کہا اس کا دماغ درست کرتے ہیں, نوکروں سے کہا رسا لاؤ, سوٹے لاؤ, باندھ لیا, پھینٹنا شروع کیا. اب وہ کہتا نہ مارو, انہوں نے کہا ہم نہیں مار رہے, مروا رہا. جب توبہ کی نہ, نہیں میں نہیں توڑ رہا تھا, تو جان چھوڑی. آپ نہ سمجھیں کہ راسلہ ختم ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ سارے بہانے ہیں. باقی یہ مولانا نے نہیں کہا, یہ دین کا ستون ہے, اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا کہ اللہ اپنی کائنات کے بارے میں جانتا ہے جو کچھ یہاں ہوگا. یہ ہے تقدیر. وہ دنیا چلا رہا تو یہ نہیں کہ اس کو خبر ہی نہیں کہ اس میں کیا ہونا. یہاں ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ پتہ رکھو ملک میں کیا رہا. مجبور ہے انسان, اللہ کو نہ پتا, ساری دنیا تباہی کر دے, اس کا کارخانہ جانتا. باقی یہ جو آپ نے کرنا پڑے گا یہ آپ اپنی طرف سے کرتے ہیں. میں کبھی نہیں کہتا کہ کرنا پڑے گا, تم جو کرو گے وہی تقدیر میں لکھا ہوا. فکرہ الٹ دیا کرو کہ جو انسان یہاں اپنی مرضی سے کرے گا وہ اللہ پاک کے پاس پہلے ہی لکھا, وہ جانتا. جاننے سے کہ مجبور کر دیتا کوئی آدمی. میں یہ حرام دادے کے بارے میں کہتا ہوں یہ قتل کرے گا, اب وہ قتل تو وہ کرتا, میں تو اس کی نیت بھانپ کر کہتا ہوں علم کو الگ رکھیں کہ اللہ جانتا ہے جو کرے. یہ شیخ اکبر نے بہت پیاری بات کی. کیوں نہیں لوگ سادہ سب, مجھے کبھی اردو نہیں کہ ہم آزاد ہیں, مجرم ہیں, سزائیں بھگتیں گے. اللہ پیشگی جانتا, تو یہ تو اس کا کمال ہے کہ ہم کیا کریں. وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا, یہ نہیں کہتا کہ کرو, کرنا پڑے گا. یہ کہا لکھا کریں گے لوگ حرام زادے اپنی مرضی سے. تو شیخ اکبر فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن انسانوں نے کہا کہ تو نے لکھا تھا اس لیے ہم نے کیا, تو اللہ کہے گا نام مرادو, مجھ کو لکھنا پڑا کیونکہ تم نے کرنا تھا. اگر تم نے نہ کرنا ہو, تمہیں جو عقل دی تھی سمجھایا تھا پیغمبروں نے, تم دوسرا بھی کر سکتے تھے, مجبور نہیں تھے. مگر جب تم نے کرم, میں غلط کیوں لکھتا, نماز تو نے نہیں پڑھنی تھی, میں غلطی لکھ دیتا پڑھنی. جنہوں نے پڑھنی ہے پوری, آپ آزاد ہیں بالکل اپنی مرضی سے, بے فکر ہو جائیں, بھول جائیں کہ کچھ بھی نہیں لکھا. پھر جو کریں گے نا وہ اللہ تعالیٰ پیش کی جانتا. بس بات. السلام علیکم. اور کچھ نہیں کہتی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت رفیقہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کریں. بول رہا ہوں. میں سن رہا ہوں. مولانا صاحب ایک تو یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ تفسیر لکھی ہے مولانا صلاح الدین یوسف سورۃ فاتحہ کی. اس میں ایک جگہ پر اس نے وہ بتایا کہ صحیح بخاری, امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلاۃ کلھا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخاف. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جب باب باندھا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے ہی سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے. یہ بھائی باب میرے علم میں نہیں, مگر یہ کوئی دلیل ہے کہ امام بخاری یا دوسرے کچھ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ آدمی کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا امام یا مفتی ہو, یہ تو ان کا خیال ہی ہے نا, حدیث تو کوئی نہیں. اسی طرح دوسرے لوگوں نے باب باندھے ہیں کہ صرف جہری نمازوں میں آدمی چپ رہے گا, سری میں پڑھے گا. کسی نے باب باندھا کہ مفتی سرے سے قرات نہیں کرے گا. وہ تو جیسا جیسا کسی کا ذہن ہے اس نے اپنے نظریے کے مطابق ہیڈنگ تو لکھنا ہے. یہ کوئی نہیں دلیل, نیچے دیکھنا کہ دلیلیں جو دی ہیں اس میں یہ بات آئی ہے کہ مفتی پڑھے فلاں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی لیے میرے بھائی الگ رسالہ لکھنا پڑا. احساس انہیں بھی تھا کہ جو حدیثیں میں نے صحیح میں دی ان میں تو بات ہی نہیں, ان میں مفتی کا کوئی ذکر نہیں. مجبور ہو گیا کہ الگ رسالہ جو ہے نا وہ لکھا, اس میں کمزور باتیں نہیں پھر لینی پڑی, پکی نہیں ملی کوئی. یہ بات اتنی آسان نہیں. کیوں لوگوں کی نمازوں پر حملہ کرتے ہیں, جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں امام جو ہے وہ کس لیے بنا, اگر اس کا پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں.
قرآن سے آگے جو قرآن میں سے پڑھتے ہیں آگے فاتحہ سے آگے وہاں تو سب مان گئے کہ امام پڑھے ٹھیک ہے. یہی کتنی اسی طرح فاتحہ. اور اس کے لیے بہت صحابہ کرام کے فتوے اور بہت سی مرفوع حدیث ہیں جس میں علامہ البانی فرماتے ہیں اگر کوئی دیانتدار آدمی ان کو ضعیف کیسے کہہ سکتا ہے؟ ان میں کوئی جھوٹا نہیں، کوئی غلط نہیں، صرف حافظے میں کمزوری تھی. جب اتنے مل گئے اور صحابہ کے فتوے لگاتار، جس سے پوچھا اس نے کہا من کان لہو امام فقرات الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہے اس کا پڑھنا اس کا کافی. اس لیے حنفیوں کو بھی نہیں کوئی کہہ سکتا. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. طاہر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا احسان بھائی. مولانا صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. اپنا میں نا گھر میں ہم 4 بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو چاروں جو ہے نا وہ رہتے ہیں علیحدہ علیحدہ. تو میرے ساتھ جو ہے نا میرے والد صاحب رہتے ہیں. اللہ خیر. تو والد صاحب جو ہے نا وہ میری والدہ کو 2 سال پہلے ان کا جب انتقال ہوا تو والد صاحب نے کہا جی کہ میں نا اپنا کام نہیں کر سکتا تو گھر کا خرچہ وغیرہ جو ہے نا وہ تم نے اب اٹھانا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ والد صاحب نے جو ہے پہلے تو 2-3 ماہ کام نہیں کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا. اب وہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا ہے ان کا کام شام. تندرستی تو تندرست ہے اللہ کا شکر ہے. تو وہ جو ہے نا میں نے کہا جی کئی دفعہ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں. تو میں نے انہیں کہا جی کہ جو ہے نا آپ تھوڑا بہت گھر میں کوئی دے دیا کرے تھوڑا بہت خرچہ وغیرہ. انہوں نے کہا جی میں نہ بل دے سکتا ہوں نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں. جو چھوٹا میرے سے چھوٹا بھائی ہے نا وہ ابھی شادی نہیں اس کی ہوئی. میں جو اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ اس کی پھر منگنی شنگنی بھی انہوں نے کی سب کچھ. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بات کو کلوز کرتے جائیں. کلوز ہے کہ مجھے جو ہے نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میرے سے وہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو مجھے جو ہے نا وہ پھر کوئی غلط کام کر کے کہنے کہ دفتر میں جو ہے وہ پیسے کچھ آ جاتے ہیں. تو کیا میرا ایسا کرنا جو ہے وہ والد صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی میں نہیں کر سکتا تم جیسے ہے کرو تم. تو کیا میرا ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ حالانکہ میں نے انہیں بتایا بھی ہے جی میں کوئی غلط کام. بات سمجھیے آپ کی میرے بھائی جو آپ غلط کام کر کے لاتے ہیں نا یہ تو حلال نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہی ہے نا. باقی اس میں قصوروار ابا جی بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دیا کما رہے ہیں اور آپ کو حصہ دے دیں تو آپ حرام سے بچ سکتے ہیں. تو خواب آپ کو اس مصیبت میں کام شام جو کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس آپ بات سن لیں. 2-3 لاکھ روپے ان کے پاس. آپ نے بتا دیا کہ آپ کے ابا جان اب صاحب حیثیت ہیں، اگر چاہیں تو آپ کے ساتھ تعاون کر کے آپ کی مشکلات حل کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. جی بالکل یہی سوال ہے نا آپ. اور اگلا حصہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کے لیے کچھ ایسے ناجائز ذرائع آمدنی ہیں کہ وہ اختیار کر کے آپ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جی تو مولانا نے بتایا کہ آپ کے ابا جان جو کرتے ہیں جرم، اس جرم کی بنا پر آپ کو جرم کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اگر اپنے ناجائز ذرائع سے آمدنی میں اضافہ کریں گے، گھر کے اخراجات کریں گے، آپ حرام کریں گے. آپ اس کی بجائے یہ کریں کہ ابا جی کے پیسے جہاں پڑے ہوئے نا اس میں 1000-2000 نکال لیا کریں جس سے خرچہ پورا ہو جائے. دفتر میں نہ حرام کام کریں. ابا جی کا مال آپ کا ہی اور آپ کا ابا جی کا ہی ہے، اس میں سے جتنا ملے نا لے لیا کریں جو ضروری ہے. مولانا بدقسمتی سے اس کو بندہ بے ایمانی سمجھتا ہے، لیکن دفتر کے اندر جو اختیارات ناجائز استعمال کر کے آمدنی حاصل کرتا ہے اس کو ہذا من فضل ربی سمجھتا ہے. نہ وہ حرام ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کا آدمی دیندار ہو جاتا ہے. ابا جی سے لے لینے کا کوئی حل نہیں. یعنی ان کی رقم کھسکانا جسے ہم کہہ رہے ہیں یا چوری کرنا یا چوری کیا اس کے چوری نہیں کہیں گے، بس وہ اپنا حق لے رہا. یہ ایسے ہی جیسے فتح مکہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ کی والدہ جب مسلمان ہوئی ہند تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام بچے ہیں یہ بڑا بخیل ہے، ابو سفیان کنجوس ہے، دیتا نہیں خرچہ، تو میں اگر اس کی اجازت کے بغیر اتنا کوئی لے لیا کروں تو آپ نے کہا ہاں ایک صحیح طریقے سے جو شریفانہ انداز ہے مناسب ہے لے لیا کر بتائے بغیر کوئی بات نہیں، حلال ہے. تو کام چلانا چاہیے، باپ سے بھی لینا چاہیے، دوسروں سے بھی چوری وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی نہیں حرام طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. ارے میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جب نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اس میں سے اذان میں سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. نہیں کیا سوال ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جی نماز پڑھ رہے ہوتے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو جب محمد کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم
تو وہ نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ نہ کہیں گے تو یہ بھی بڑے نیک لوگوں کی کہنے کی بات ہے کہ نماز کے دوران ایسا جواب نہیں کسی چیز کا دینا چاہیے. اور اگر آپ جواب دے دیں گے تو کئی نیک لوگ امام احمد بن حنبل جیسے کہتے ہیں کہ اس سے نماز کا یار کیا بگڑے گا، دروشی تو نماز نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہہ دے گا نام سن کر تو نماز کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہہ لیا کریں آپ، کوئی حرج نہیں. مگر عام لوگ نہیں ٹوٹ جائے گی اس سے، نماز نہیں سے ٹوٹ سکتی؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں نہیں ٹوٹ سکتی. باقی میں نے دوسروں کا بھی ذکر کر دیا، وہ کہتے ہیں بچنا ہی چاہیے. آپ جو چیز مرضی پسند کریں، نماز نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. یہ کوئی دنیا کی بات نہیں، اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں. یہ کہنا لازمی تو نہیں نا؟ نہیں لازمی کوئی نہیں، مگر یہ بھی تو آپ نے فرمایا نا کہ وہ بخیل آدمی ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس میں مجھ پر درود نہیں بھیجا. ٹھیک، شکریہ، تھینک یو. تو اس لیے کوئی پڑھ دے تو تب بھی کوئی بات نہیں، اور چپ کر رہا ہے تو پھر بھی کوئی. بعض لوگ کہتے ہیں میں پڑھ لینا چاہیے. میں نے تو بتایا اب ایسے بھی لوگ ہیں امام جو کہتے ہیں پڑھ لینا چاہیے. جی اچھا، شکریہ بڑی بڑا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حافظ صاحب 3 سوالات ہیں میرے. جی فرمائیے. تو پہلا تو ہے جی کہ تمباکو نوشی اور سگریٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹوٹتا تو نہیں مگر رہتا بھی نہیں. آپ دیکھیں نا جب منہ میں بو آنے لگی تو کیا فائدہ ہوا وضو کا کہ آپ نے پانی منہ میں ڈالا تھا اور صاف کیا تھا، مسواک وغیرہ تھے، اس کے بعد یہ سگریٹ نوشی کی یا حقہ پیا تو آپ کو تو محسوس نہیں ہوتا. ہم نے تو دیکھا جب ایسے لوگ آتے ہیں اور وہ ٹونٹیوں پر وضو کرتے ہیں، پانی منہ میں سے پھینکتے نا، ساری مسجد میں توبہ توبہ ہو جاتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے. تو فرشتے جو ہیں جب اللہ کے رسول نے کہا کچا پیاز یا لہسن کھا کر میری مسجد کے قریب بھی نہ ہو، دکھ ہوتا ہے فرشتوں کو بھی اور نیک مومنوں کو. تو آپ ہی فیصلہ کریں کہ آپ اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں. آپ تو میرا خیال پنچایت میں بھی نہیں جائیں گے منہ صاف کیے بغیر، کو جا کے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. اس لیے مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ وضو توڑنے والی یہ چیز نہیں، مگر وضو رہتا بھی نہیں. وضو کا جو مقصد تھا نماز کے لیے تیار ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری، وہاں تو خوشبوئیں آتی ہوتی. آپ جائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے نگینہ والی، کپڑے عمدہ قسم کے کیسے جیسے تمیمداری نے 1000 درہم کا بنا کر سوٹ رکھا ہوا تھا نماز کے وقت وہ پہنتے تھے. اہتمام ہونا چاہیے نا کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، بے قدری کریں. جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں. اور جو استخارہ ہے وہ بندہ خود کر سکتا ہے؟ ایک سوال پر رک جایا کریں نا، آپ نے جیسے ایک کیا تھا نا پہلے، یہ بھی لا الہ الا انت پر رک جائے، پھر اگلا شروع ہو جائے نا، وہ ہم کیسے یاد رکھیں گے کہ یہ سوال تھا یہ سوال. تو لا الہ الا انت سبحانہ کے بارے میں تو یہی یاد رکھیں کہ اللہ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کیا تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دی تھی اسی طرح ہم ایمان والوں کو جب بھی وہ مصیبت میں پھنسیں گے. کسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بھائی یونس کی دعا پڑھے گا اللہ اس کی مشکلات حل کرے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر اور فضیلت ہم کیا جانتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو ہے نا یہ رد نہیں ہوگی. بہت پیاری دعا ہے، یہ کریں. اگلا سوال کریں. استخارہ بندہ خود بھی کر سکتا ہے؟ خود کر سکتا ہے انسان یا کسی سے کروا سکتا ہے؟ کسی سے نہیں کروا سکتا، خود ہی کرے گا. مگر سن لیں سارے میرے بھائی بہنیں، استخارے کے بارے میں دیندار لوگوں میں جو آ گیا نا، اس سے کوئی اطلاع آئے گی کہ یہ کام اچھا، یعنی خواب آئے گا کوئی اشارے، بالکل دین میں اضافہ. یہ اشارہ تک بھی نہیں اس کا، کوئی اللہ پردہ نہیں اٹھائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ اچھا کام ہے نہیں. کئی لوگوں نے بڑے بڑے اولیاء سے استخارے کیا، میں آپ ذاتی طور پر تباہ ہو گیا، 3 مرتبہ طلاق ہی ہوتی گئی. یہ استخارہ کوئی شے نہیں، غیب نہیں اللہ بتاتا. رسول اللہ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اگر میں غیب جانتا تھا تو اپنے بچاؤ نہ کر لیتا. یہ کوئی نہیں پتہ چلنا، نہ کوئی خواب آنا، نہ سونے کا حکم ہے کہ رات کو پڑھو اور سو جاؤ. یہ سب چیزیں استخارے کے ساتھ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی. کال سن لیں اور پھر بیان کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. الانعام سورت کی الانعام سورت کی آیت نمبر. انعام جو ہے نا، انعام الحق وہ زیر سے ہوتا، انعام یہ 4 پایا. اچھا زبر الف پر الانعام. جی انعام جی
کی صورت ہے جو ہے نا، یہ 6 نمبر صورت ہے، آیت نمبر 38 ہے. 38 ہے؟ ہاں 38 نمبر. اچھا. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں سے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پھر یہ سب اپنے 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 رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. یہ اس آیت میں یہ جو پرندوں اور جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علیحدہ گروپ بنیں گے اپنا قیامت، روز قیامت. نہیں، یہ جو کہا نا کہ تمہاری طرح یہ گروہ اور امتیں، یہ تو اس دنیا کی بات ہی ہے کہ پرندوں کی طرف دیکھو کس طرح، جس طرح تم انسان ایک گروہ ہو، یہ بھی الگ الگ گروہ ہے، کبوتر ہیں، بطخ ہیں، اور ان کی اپنے اپنے قانون ہیں، ضابطے ہیں، عادتیں جدی ہیں. اللہ فرماتا میری قدرت کے کرشمے کو تم پر ہی بس ہوگا. جیسے تم انسان ایک بہت بڑا گروہ اور جماعت ہو، یہ جتنے پرندے ہیں اور جتنے چار پائے زمین میں، یہ بھی بہت بڑے بڑے گروہ میں نے پیدا، امثالکم، تمہاری کی طرح کی یہ امتیں ہیں. اب کئی دوست کہتے ہیں یار تم بشر و مثلکم پڑھتے رہتے ہو، یہاں بھی امثالکم کا، پھر درندے بند ہو چار پائے. یہ جھگڑوں کی باتیں، یہ نہیں. امت ہونے میں ہم ان کی طرح برابر، ہماری بھی ایک امت اور جماعت ہے، ان پرندوں کی بھی اپنی اپنی جماعتیں اور گروہ ہیں. اس میں برابری اللہ نے کہی ہے، باقی نہیں. وہاں کیا بشر و مثلکم، بشر ہیں تمہاری طرح، وہ الگ بات ہے. یہ امتیں ایک ہی طرح کی بالکل ان کے، بلکہ ان کا ڈسپلن اور جو ہے نا نظام وہ بھی. امین بھائی اب تو لوگ جو مطالعہ سائنسدان کر رہے ہیں، جب سورہ نحل پر پڑھتے ہیں تفسیر نمونہ دھنگ رہ جاتے. عمریں گزار دی شہد کی مکھی کے پاس، پتہ چلا کہ باقاعدہ حکومت ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کے حکم سے چھتا بنتا، جب وہ کوچ کا حکم دیتی ہے چلتے ہیں. اور جو پیرا دینے والی مکھیاں وہ گھومتی رہتی ہیں، جب آتی ہیں مکھیاں چوس کر وہ چیک کرتی ہیں کہ زہریلا تو نہیں، چیک اسی وقت ڈانک لگاتی ہیں، مار دیتی ہیں. اتنا حیران کو نظام ہے مکھیوں کا اور اسی طرح چونٹیوں کا. سلیمان علیہ السلام اس وقت کہتے ہیں گو ٹو دی اینڈ اینڈ بی وائی، چونٹی کے پاس جاؤ اور عقل مند بن جاؤ، باقاعدہ حکومت. تو اللہ کہتا تم سمجھ بس حامی ہیں زمین پر، تمہیں کیا پتا کہ یہ چار پائے اور یہ پرندے تمہاری طرح بڑے بڑے گروہ ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، سسٹم ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑا. اب کوئی لوگ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کم کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بجن مسئلہ یہ پوچھنا ہے آپ سے جی جی ایک انسان شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتی، والدہ کو اچھا نہیں سمجھتی، تو وہ بیوی اجازت بھی نہیں دیتی، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو گویا وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شادی کر سکتا ہے یا بغیر اجازت سے، یا اجازت ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. اب ملکی قانون جو بنایا صدر ایوب نے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کونسلوں میں چل رہا فیملی لا، اس میں تو اجازت کے بغیر جو ہے نا کرنا جرم ہے. باقی دین میں تو ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ اجازت دے، اور ایسی حالت میں کہ اس کے اولاد بھی نہیں، سلوک بھی نہیں ماں کے ساتھ اچھا کرتی. اب تو اس کو اپنا آپ بچانا چاہیے کہ وہ اجازت دے اور آپ کو کہے کہ آپ خوشی سے نکاح کریں، خود کروائے، درمیان میں واسطہ بنے. ورنہ پھر یہی علاج ہے کہ آپ اس کو چلتی کریں کہ چل پھر کنارہ کر، میں اپنا گھر تیری خاطر برباد نہیں کر سکتا. یہ اجازتیں جو ہے نا ان کا حاصل پھر یہی ہوگا کہ اجازت یا قتل ہوتی ہیں، پھر اخباروں میں آتا ختم کر دیتے ہیں خام. یہ خواب پنگا لیا. اللہ کے دین میں جو قانون نیا بنائے گا نتیجے برے نکلیں گے. اجازت بھی لیتے لوگ یہاں رکھ کر پسٹل دے اجازت، اور نہیں دیتی قتل کر دیتے. ایک مصیبت میں ڈال دیا. دین نے جب اجازت دیا کہ وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، وہ بھی حیا کرے کہ میری بھی بچیاں کہیں جائیں گی، خام خواہ نہ کرے. باقی اگر جائز ضرورت ہے اولاد نہیں. ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ فوجی حکمرانوں کے قوانین کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نہ خود پتہ ہوتا ہے نہ قوم کو پتہ چلنے دیتے ہیں. جی بھائی آپ کا جواب واضح ہو گیا. بہت مہربانی آپ کی، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا محمد اسحاق صاحب سے بات ہو سکتی ہے جناب؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات. لاہور سے مشتاق احمد بول رہا ہوں جناب. لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے. جی مشتاق صاحب نا؟ جی فرمائیے. جی میں نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ نماز تراویح جو ہے رمضان شریف میں قطع نظر رکعت کے، یہ ثبوت اس کا کوئی ہے یا نہیں شریعت میں؟
شریعت کو اگر دیکھیں نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے یا کسی صحابی کی زبان سے صلاۃ التراویح کا لفظ نہیں نکلا کہ تراویح کی نماز، یہ لفظ حدیث میں کوئی نہیں آیا، صدیوں بعد لوگوں نے نکالا۔ دین میں ایک ہی نام ہے اس نماز کا، وہی جو تہجد کا ہے، قیام اللیل، رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا، اور یہی ہے اس کا صحیح وقت ہے کہ آدمی تہجد پڑھے۔ باقی اگر عام لوگ نہیں اٹھ سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مرتبہ تہجد عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے۔ اب بھی مسئلہ جائز ہے کہ کوئی شخص سمجھے میں آج مجھ سے نہیں اٹھا جائے گا تو عشاء کے بعد ہی 11 رکھتے ہیں، حنفی بھی مانتے دوسرے بھی، کہ وقت شروع ہو جاتا قیام اللیل، 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر اب رات کی نمازیں شروع ہو گئی۔ پہلے رمضان شریف میں نماز تہجد کے علاوہ اور کوئی نماز 5 وقت کے علاوہ ثابت نہیں ہے؟ آپ نے کوئی نہیں پڑھی اس کے علاوہ، بس وہی تہجد تھی، وہ لمبی ہو جاتی تھی، زیادہ اس میں قیام کرتے تھے، نماز کوئی الگ نہیں شروع کی، بالکل اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ کوئی وجود ہے، ایک ہی نماز ہے، پہلے وقت پڑھے یا پچھلے پڑھے، نام بھی اس کا ایک ہی، قیام رمضان۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولانا ایک صاحب مسیحیت چھوڑ کر دین اسلام کے اندر آئے ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنا پرانا نام بدلنا پڑے گا؟ کال لیتے ہیں پھر۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی مولانا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو استقامت نصیب کرے، بڑی خوشی کی بات ہے، وہ اسلام لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے بول رہا ہوں جی، میں نا آپ سے ایک مشورہ پوچھنا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بار بار مجھے نا وضو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے موبائل کی آواز کوئی ڈسٹرب کر رہی ہے؟ تو وہ میں نے بند کر دیا ہے۔ چلے بہت اچھا۔ جی، تو جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو بار بار مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی آپ بتا دیں، یعنی کہ گوڈے میں بہت پرابلم ہے، پیروں میں۔ اگر تو میرے بھائی آپ کا یہ عذر بن چکا ہے نا کہ وضو رہتا ہی نہیں رہتا، بعض لوگ تو کبھی کبھی ان کو ایسا ہوتا زیادہ کھا لیا، یہ کوئی بد ہضمی ہوگی، وہ تو یہی ہے کہ بار بار کریں، جو ہو جائے آپ جیسی حالت ان کا رہتا ہی نہیں، وہ ایک بار صرف حکم پورا کر لیں، پانی بہانے، بیسک پانی بہاتے بہاتے ہی ہوا خارج ہے، کوئی بات نہیں، پھر قرآن مجید پڑھتے، وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، پھر ان کے لیے نہیں ٹوٹ رہا جو اس بیماری میں مبتلا ہو، پھر بیماری کنسیڈر ہوگی نا آپ کی۔ جی جی جی، ایسے جس کا پیشاب چلتا ہی رہتا اس کا بھی یہی ہوگا، جو شوگر کا مریض ہے اس کے لیے بھی معافی ہے؟ بالکل معافی۔ تو بڑی مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ اللہ رحم۔ تو جو بھائی اسلام لائے نا، دیکھنا صرف یہ پڑے گا، آپ نے سارے نام نہیں بدلے، نام بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس نام میں کوئی غیر اسلامی بات تو نہیں، عبد المسیح رکھا ہوا، مسیح، السلام علیکم، یا ایسی جس سے پتا چلتا کہ یہ تو عیسائیوں کے خاص نام ہے، وہ چھوڑے، باقی کوئی بات نہیں۔ اگر اس کا آپ تو میں نے دیکھا کئی عیسائی بچیاں یہ لوگ ہیں نا اخباروں میں، عائشہ وغیرہ، عمر ان کے گھروں کے اندر، تو ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں، پتا چلے نا نام کیا تھا پھر بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ایک سوال یہ پوچھنا تھا، جو وطروں کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ہاں، یا اس کے علاوہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں نماز میں، ہاں، وہاں پہ اگر بندے نے کو حسب منشا کو دعا مانگنی ہو تو عربی نہ آتی ہو تو اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے؟ وہ بالکل مانگ سکتا ہے۔ آپ قنوت جب پڑھیں اس میں بھی اور تحیات میں بھی جب بیٹھے اس وقت بھی اگر عربی دعائیں آپ کو نہیں آتی ہیں یا آتی بھی ہیں تو آپ کا جی چاہتا کہ میں یہ بات اپنی زبان میں کہوں، صحیح طریقہ سے آپ ادا کر سکتے ہیں، تو امام ابن حزم جیسے ظاہری کٹڑ سنت کے پیرو کہتے ہیں دین میں کہیں پابندی نہیں کہ نمازی نماز میں اپنی زبان میں دعا نہ کرے، کھلی چھٹی، پنجابی میں کریں، اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، بلکہ جس طرح رکت تاری اور ہونا آئے دل کی بات کریں، بالکل جائز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کوئی پابندی نہیں، سجدے میں اور تحیات میں آپ اپنی زبانوں میں دعائیں کریں، سلام اسی وقت کہیں جب آپ نا سیر ہو جائیں اور جی بھر جائے کہ اب کوئی بات نہیں رہی۔ اسی سے پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں فرض نماز کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی۔ ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی کہ ملنے جاؤ کسی حاکم سے تو اس وقت تو بات نہ کرو، جب السلام علیکم کہہ کے رخصت لے لو تو پھر تمہیں یاد آئے یہ کہنا تھا یہ کہنا۔ نماز ہے معراج، اللہ اکبر کہہ کر بندوں سے کٹ گیا، اللہ سے گیا جوڑ، دنیا میں آئے گا دوبارہ السلام علیکم، بیٹھا تو ہمارے پاس ہی تھا، سلام کیوں کہہ رہا؟ ذہن میں یہ ہے کہ میں یہاں کہاں، میں تو عرش پر گیا ہوا اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اس وقت بات نہیں کرتا۔ السلام علیکم بعد میں آپ نے ذکر کیے، دعائیں نماز کے اندر کیے، 7 موقع پر کیے، اس لیے میرے سارے بھائی بہنیں نماز کو جاندار بنائیں، رکوع میں سجدے میں جہاں جی چاہے رک کر دعائیں شروع کر مانگے جائیں، اگر بیمار ہیں شفا مانگے،
بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ کریں، رزق کی تنگی وہ مانگیں. آپ اس طرح شروع کریں، کل ہی فون کریں گے مولانا نماز کا تو مزہ آ گیا، اب نماز زندہ نماز ہوئی، کیا ہے رسمی نماز رٹی ہوئی ہم شروع کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھا یہ کیا نہیں پڑھا. جزاکم اللہ خیر. مولانا نے فرمایا کہ نماز کے اندر اپنی زبان کے اندر اپنے دل کی بات اپنے رب سے کی جا سکتی، اور اسی طرح حج اور عمرے پر بھی ہے، کوئی رٹے نہ کوئی حج کی کتاب لے کر جائے کہ یہ پڑھوں گا یہ پڑھوں گا. آپ نے کتابیں سنانی اللہ کو، دل کی بات کریں، وہاں جا کر اپنے دل سے جو نکلتی ہے بات وہ رو رو کر سنائے اللہ کو، پنجابی میں اردو میں، مزہ آئے گا حج عمرے کا. اور یہ بھی بات جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کی، امام مالک نے، کہ جو مقرر کر دینا کہیں دعا کہ یہاں یہ پڑھنی ہے، وہ پھر کوئی پڑھے گا جو دل سے اس کو سمجھے، ورنہ باقی لوگوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ جو اپنے دل کی بات کہنا چاہتے تھے دقت تو ختم ہو گئی، ان کو کیا رونا آئے گا، عبارت ہی پڑھتے پھریں گے. ٹھیک ہے مولانا، ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید یہ زندگی کے اندر کچھ لوگوں کو پیش آئے، تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ اس کا جواب دیجئے گا. بھائی کہتے ہیں کہ میری پوری داڑھی ہے، سنت کے عین مطابق ہے، اب میں کاروباری غرض و غایت کے لیے یورپ اور امریکہ جانا چاہتا ہوں. کچھ دوست مشورہ دیتے ہیں کہ بڑی داڑھی والے کی پکڑ دکڑ وہاں بہت زیادہ ہے، اور وہاں کے بسنے والے بھی اس طرح کے بہت بڑی داڑھی والے فنڈامنٹلسٹ سے اپنی ایجنسیوں سے بچنے کے لیے کاروبار کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں. تو بھائی کا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی داڑھی چھوٹی کرواتا ہوں تو ویزا بھی مجھے ملے گا اور کاروبار بھی مجھے ملے گا، تو ایجنسیاں بھی میرے پیچھے نہیں لگیں گی، تو ان حالات کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بنے بنائے کاروبار کو بگاڑنا اور اجاڑنا اور چھوڑنا بھی میرے بس کے اندر نہیں. انا للہ و انا الیہ. نوبت یہاں تک پہنچی کفر کے غلبہ کی وجہ سے کہ ہم اپنے دینی شعار جو ان پر بھی عمل نہیں کر سکتے، بے بس ہیں کہ کافروں کی پسند کا کام کریں، ورنہ ہمارے کاروبار تباہ، ایجنسیاں پیچھے. قیامت ہی نا، اگر مسلمان غالب ہوتے، ہم امریکہ سے بھی آگے ہوتے اسلحے میں اور سارے، تو یہی کافر ہماری شکلیں اختیار کرتے. جب مسلمانوں کا دور تھا یہ ہندو بھی داڑیاں رکھنے لگے، دوسرے بھی رکھنے لگے، اور بالکل ہماری طرح کی وضع کرتا. غلبے کا یہ اثر ہوتا، جو مغلوب قوم ہے ان کو کون پوچھتا، گھٹیا اور کمی سمجھے جاتے ہیں. تو اب ان ظالموں نے یہ بھی بنا لیا. تو خیر مسئلے کی روح سے داڑھی چھوٹی کرا دیں اگر کاروبار کے لیے ایسا ہی ہے نا، اور ڈر ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ ان کو پھنسا دیں، تو آپ چھوٹی کر لیں. مڑائیں نہیں، مڑانا حرام ہے، چھوٹی کی کوئی بات نہیں. یہ علماء میں دیر سے اختلاف ہے کہ اس کی کوئی حد ہے یا نہیں، تابعین سے چلاتا ہے. امام عطا حسن بصری کہتے چھوٹی بھی رکھ سکتا، بے شک مٹھی نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مڑانی نہیں. جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میاں صاحب حافظ صاحب کو پوچھنا ہے کہ ٹیلی ویژن کی نماز کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. آپ کو بتاتے ہیں ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں گے آپ؟ ٹیلی ویژن کر لیجیے. اب فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ نماز کی طرف طبیعت رجوع نہیں کرتی اور ہر ٹائم کندھوں پہ شیطان سوار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اس کے لیے پڑھنے اللہ تعالیٰ مقصد کر دے. ہاں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میرے بھائی بات تو ٹھیک ہے کہ نماز کی طرف طبیعتیں نہیں آتی، اور ساتھ ہی جو ہے نا شیطان بھی جو ہے وسوسے ڈالتا. اس کا علاج تو یہی ہے کہ آپ شیطان کے مقابلے میں بالکل مسلح ہو کر کھڑے ہو جائیں کہ خبیث تو جتنا زور چاہے لگا، کتنے وسوسے ڈال، میں نے نماز نہیں چھوڑی. ایک مرتبہ کڑوا کر کے نا جی یہ گھونٹ پی لیں، آہستہ آہستہ شیطان بھی مایوس ہو کر دفع ہوگا اور آپ کو بھی نماز میں لذت ہوگی. پہلے کوئی کام بھی کیا جائے جو ان لگ ہوتا، بچڑا وہ جوئے کے نیچے نہیں آتا، گھوڑا تانگے میں نہیں جوتتا، بڑی مشکل سے جوتے مگر پھر آہستہ آہستہ رواں ہو جاتا. یہی بات ہے، پہلے جو ہے نا ارادہ پختہ کرنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مرید ہو گیا، بات ٹھیک ہے، مرید کون ہے؟ ارادہ کرنے والا. ارادہ جو ہے پختہ، اس میں بڑی طاقت. جب انسان ارادہ، یہ تو پہاڑ کھود دیتا، فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہی ہے بس. جو آپ چند دن کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیں، شیطان مربوط پر لعنت دے دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں بھی آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا بائیں طرف منہ کر کے سینہ سیدھا ہی رکھیں، بائیں طرف ذرا روک کر کے نا تھو 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 3 بار کریں، اور ساتھ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس صحابی نے کہا تھا مجھے تو رسول اللہ تنگ کر دیا، نماز پڑھنے نہیں دیتا، دفع ہو گیا. جی ارادہ کریں پکا. ٹھیک ہے. کچے ارادے سے کام نہیں بنے گا، فیصلہ کر لیں کہ کرنا ہی ہے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم. جی مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی سوال یہ کرنا سی کہ اندھیرے وچ نماز یا دعا کرنا جائز ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز کی ادائیگی اور کیا خاص طور پر دعا مانگنا، اور بعض مساجد کے اندر بھی خاص طور پر آخری عشرے کے اندر ختم قرآن کے موقع پر جان بوجھ کے بتیاں بجھا کے کچھ ایسا کیا جاتا ہے. ڈرامائی انداز. ہاں بالکل. یہ دونوں باتیں جو ہے انتہا کی ہیں. کچھ لوگ تو جان بوجھ کر بتیاں بجھاتے ہیں، پھر وہ کچھ ڈرامائی انداز اختیار، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ سمجھتے ہیں اندھیرے میں ہوتی نہیں، یہ بھی غلط ہے. اندھیرا اور روشنی اور گھر کے جیسے بھی حالات ہوں آپ نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھروں میں اس وقت چراغ نہیں تھے، اللہ کے رسول حجرے میں تہجد پڑھتے تھے، میں قبلہ کی طرف آگے لیٹی ہوئی تھی، کئی مطلب سوئی کے قدم آ جاتے تھے آپ کی طرف، پھر سجدے میں آپ جاتے ہاتھ سے اس طرح میرے پاؤں کو ٹھوکر لگا دیتے، میں لیٹ چراغ نہیں ہوتے تھے. حدیث پاک میں کہتی ہے اندھیرا ہوتا. تو کوئی بات نہیں، اندھیرے میں پڑھیں روشنی میں پڑھیں، یہ آپ کی پسند ہے. مسئلہ نہ بنائیں کہ جان بوجھ کر بتیاں بجھا دیں. یہ مولانا بہت پرانی بات ہے کہ مجھے بھی ایک مسجد کے اندر ختم قرآن کی تقریب میں شرکت کا موقع ملا، تو وہاں جو صاحب بلائے ہوئے تھے تو انہوں نے بتیاں اپنے کرندوں سے بند کروا دیں اور دعا کچھ اس طریقے سے مانگ رہے ہیں کہ زارو قطار رو رہے ہیں. تو ایک جاننے والے نے اتفاق سے بتیاں جب جلائیں تو دیکھا تو کوئی آنسو نہیں ہے، بس ایک لہجہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ زارو قطار رو رہے ہیں. اب اسی چیز کو چھپانے کے لیے بتیاں بجائیں کہ میری مکاری چھپی ہے. جو روتا ہے اس کو بتیاں بجانے کی کیا مولانا ویسے وہ تو ڈرامہ ہی کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ در حقیقت اس ڈرامے کی بنا پر وہ رو رہے تھے. نہیں وہ تو رونے تھے، انہوں نے بیچارے نیک نہیں تھے نا. مکاری تو مولوی صاحب کی تھی، اب ہم تو نیک نہیں تھے بیچارے، سچے دل سے رو رہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی وعلیکم السلام. یہ دو سوال ہیں میرے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی فرض ہے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے. ہاں ہاں. تو اس کو ذرا وضاحت کر دیں کیا ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ داڑھی سنت ہے یا فرض ہے یا دونوں چیزیں ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے. جی مولانا. کئی باتیں لوگ نا خواہ بخواہ ٹرموں میں ہی الجھا دیتے ہیں، لفظی بول بول کر یہ سنت ہے یہ فرض. بات ایک ہی ہوتی ہے. ایک چیز جو نہیں کہ اس کی حیثیت کیا، یہ لازمی ہے یعنی یہ سوال الگ ہے. باقی اس کا حکم جو ہے وہ قرآن سے ہے یا رسول اللہ کی سنت سے ہے، یہ الگ ہے. کئی باتیں ہیں قرآن میں ہیں مگر وہ فرض نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، بس ہماری ضرورت کی باتیں. جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب تم احرام کی حالت سے باہر آؤ تو شکار کرو، لفظ ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، آرڈر ہے کہ جب احرام کھولو شکار کرو. اب کوئی حکم نہیں کہ شکار کو نکل جائے، صرف اجازت ہے کہ پابندی ختم ہو گئی، اگر کوئی شکار کرنا چاہتا تو کر سکتا. نہیں اس میں یہ تھوڑا سا بھائی بات سنیں نا، میں 10 منٹ لگاؤں گا آپ کی بات آپ نے سننی، دنیا جہان سن رہا کہ فرض اور سنت میں فرق کیا. آپ صبر نہیں کرتے، جلدی تبصرے شروع کر دیتے. صبر سے کام لیں، اگر سمجھنا نہیں تو پوچھا ہی نہ کرے. میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک حکم سنت سے ثابت ہوتا مگر ہوتا فرض ہے. داڑھی سنت اس لیے ہے کہ قرآن میں حکم رسول اللہ نے دیا، مگر حیثیت کیا ہے؟ فرض کی ہے کہ جو منڈاتا ہے وہ مشرکین اور مجوس کے کافروں کی طرح کا. فرمایا مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہے نا ان کو ختم کرو. حکم جو ہے فرض کا مگر ثابت سنت سے ہے. ادھر قرآن سے ثابت ہے مگر فرض نہیں ہے، صرف مباح ہے کہ جمعہ کی نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو. یہ حکم ہے مسجد خالی کرو، صرف اجازت ہے. جانا بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں. قرآن بھی ہوتا ہے اور حکم معمولی درجے کا ہوتا ہے، صرف اجازت. سنت ہوتی ہے، حکم اس کا فرض کا ہوتا ہے، کرنی پڑے گی. یہ سنت میں حکم ہے داڑھی کا، مگر حکم یہی ہے کہ منڈانا حرام ہے. بس اب کرنی ہے بات کریں. جی السلام علیکم. لوگ بس پوچھتے ہیں اور آگے سے بحث شروع کر دیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جب ایک مرد اپنے چہرے کی تراش کر سکتا ہے، کیا اسی طرح عورت بھی اپنے چہرے کی تراش کر سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی. ضرورت ہی ہوگی تو کرے گی. صحیح بات ہے. چہرے کی تراش طاہر صاحب بھی مجھے سمجھائیں گے، مجھے تو مولانا بعض ہمارے معاشرے کے اندر ہارمونز بڑھ جانے سے بعض لڑکیوں کے خاص طور پر یہاں چہرے پر لمبے بال آ جاتے ہیں اور بعض کے مونچھیں اور داڑھی بھی آ جاتی ہے. اللہ یہ تو دیکھا کئی کچھ ایسا غلبہ آ جاتا ہے ہارمونز کا کہ ان کی شکل جو ہے وہ ہوتی تو نسوانی ہے لیکن اس پہ جو اظہار ہو رہا ہے وہ مردانہ ہے. نہیں ختم کریں بالکل، اس کو ظاہر کریں اور دور کریں وہ بال وغیرہ.
ایسی تراش خراش لازم ہے، بالکل جائز ہے۔ اللہ حافظ۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا مولانا، بعض لوگ اپنے مقصد کا یعنی فتویٰ تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیتے ہیں، اگر ان کے مزاج کے عین مطابق ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بات سب کو اچھی لگتی۔ پوچھنا تھا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اصال ثواب کے لیے ہم کس طرح اس کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ دعائیں کریں گے مولانا تو یہی فرماتے ہیں، باقی مزید فرمائیں۔ تحقیقی یہ کل وغیرہ یہ نہیں سن لیں، یہ کل وغیرہ کی بات نہ کیا کرے، جھگڑے کی باتیں نہیں کرتے، بس آپ نے اشارے ثواب کا پوچھ لیا، آپ سن لیں کہ اشارے ثواب جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے دعا اور صدقہ، یہ خود نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ آگے بات چلتی ہے قیاس کی کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب صدقے کا ثواب پہنچ جاتا ہے دعا کا تو کیوں نہیں یہ قرآن کا اور نمازوں کا پہنچتا۔ انہوں نے بات کو آگے کر لیا، اگر کوئی یہ بھی کرے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ دین سے نکل گیا، نماز پڑھ کر اس کا بخشے، قرآن پڑھ کر بخشے، مگر سنت سے جو ثابت ہے وہ صرف دو چیزیں، دعا اور صدقہ۔ اسی لیے امام مالک اور شافعی اسی پر جم گئے کہ یہاں ہم اپنی طرف سے کیا سرائی نہیں کر سکتے، اگر قرآن پڑھنے کا بھی پہنچتا ہوتا تو صحابہ خیرات کی بجائے یہ ان کے لیے آسان تھا، تھوڑا بہت تو یاد ہی تھا، ایک مثال بھی نہیں اس کی صحیح روایت میں ملتی، اس لیے دعا اور صدقے پر معاملہ ختم کرو، وزنی بات تو یہ ہے۔ باقی اگر آگے نفروں کا بھی بخشتا ہے خیرات، یہ قرآن پڑھ تو کوئی مجرم نہیں ہے، بڑے بڑے نیک لوگ اس کے بھی قائل۔ جی نہیں مولانا، بات آپ نے تھوڑی سی درمیان میں رہ گئی، اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف تو میں نے بتا دیا کہ قوی اور مسلک جو پختہ ہے وہ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ دعا اور صدقہ اللہ تعالیٰ ہر مگر ساتھ ہی بتانا ایک منٹ بھائی آپ ٹھہریے، مولانا بات کو مکمل کر رہے تھے، جی فرمائیے، آپ فرما دیں۔ چلیے صرف یہ دعا ہے کہ ہر مسجد اور ممبر میں مولانا صاحب جیسے علماء کرام جمعہ وغیرہ پڑھائیں اور ایسے درس دیں، کیونکہ یہ کسی کی بات نہیں کرتے، نہ شیعہ نہ سنی، کہ یہ بہت ہی اچھے اور نیک، میں نہیں کرتا، میرے جیسا ہوسٹ بھی ہر ایک پروگرام میں ہوتا۔ میں تو بھائی یہی کہتا ہوں کہ یہ سارے میرے بھائی ہیں، آپ کے منہ میں گھی شکر بھائی کہ آپ نے ہماری بھی تعریف کی ہے، یہی ہونا کہ ساری مسجدوں کے امام توبہ کریں، دوسروں پر تیر نہ برسائیں، اپنی بات کہیں کہ میرے خیال میں یہ زیادہ درست ہے، مگر باقیوں کو بھی جینے دیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، مسلم ہیں، بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ سر میں نے آگے سوال کیا تھا لیکن فون کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جی سوال یہ کیا تھا داڑھی کے متعلق فرض ہے یا سنت ہے، اس کا آگے بھی میں نے سوال کرنا تھا لیکن لائن کٹ گئی تھی۔ نہیں وہ سوال پوچھنے کا سر مقصد میرا یہ تھا کہ کئی لوگ داڑھی کو اہمیت نہیں دیتے، کہ یعنی کہ یہ سنت فرض نہیں اس کو سمجھتے، تو یہ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ فرض ہے، فرض سمجھ کے اس کو ادائیگی کرنی چاہیے یا کہ جو لوگ اہمیت نہیں دیتے وہ لاپرواہی کرتے ہیں؟ آپ فرض سنت کو چھوڑ دیں، لفظوں کی ضرورت نہیں، یہ سمجھیں کہ جو اہمیت نہیں دیتے وہ جھوٹے بالکل قصوروار ہیں۔ اس کے باقاعدہ حضور نے حکم دیے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، یہ بھی بتایا کہ مشرکین اور مجوس کی مخالفت کرو، وہ مڈاتے ہیں طرح طرح سے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ دین فطرت ہے، جتنے طریقے ہو سکتے تھے اس کے وہ بتا دیے آپ نے، اس کی بے قدری کوئی نہ کرے کہ سنت ہے رکھ لیں گے ٹھیک ہے ورنہ نہیں، ایسا نہیں۔ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت حدیث سے، قرآن میں نہیں، رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا، اس لیے سنت کہتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کا درجہ اس سنت کا ہے کہ کر لیں ٹھیک ہے، نہیں، حکم جو ہے وہ فرض کا ہی ہے۔ اچھا دوسرا سوال یہ تھا جی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر وہ اپنی ساتھ لے کے آتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے سال کا سال جیسے یہ ہمارے بنا ہوا ہے کہ شب یہ معراج کے موقع پہ تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ شب معراج کا تو کوئی نہیں، میرے بھائی کہتا شب معراج کا تو پہلے پتہ ہی نہیں نا کہ کس مہینہ میں معراج شریف ہوا اور کون سی رات تھی، یہ بھی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، ہزار قول ہے۔ جو شب قدر ہے نا رمضان شریف میں لیلۃ القدر، اس کے بارے میں ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ جو ہے نا پختہ حکمت پر مبنی اللہ تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں، یہ رات ہے تقدیر کی لیلۃ القدر۔ باقی جو ہے نا وہ باتیں نہیں ٹھیک، کوئی شب برات کو کہتا ہے کوئی شب معراج کو نہیں، لیلۃ القدر۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تقدیر تو ہے جو اللہ پاک کے پاس پہلے ہی ہے، جو کچھ اس دنیا میں ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے ریکارڈ میں ہے کہ دنیا میں یہ کچھ ہوگا، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ ایک ہے کہ سال بسال پھر اس میں سے فرشتوں کو ڈکٹیٹ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا، اس کا تختہ الٹنا ہے، اس کو حکومت دینی ہے، اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، بارشیں ہونی ہیں، تو سال کا پروگرام بھی پھر اسی میں سے وہ ہوتا پہلے ہی اللہ کے پاس، اس میں سے سال بسال نوٹ کرا دیا جاتا۔
نہیں تو جو بچہ جن پیدا ہوتا ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ یعنی کہ لکھا ہوتا ہے یا نہیں؟ بچے کی نہیں، میں بول رہا ہوں یہ بھی لکھا ہوا کہ اس وقت اسحاق جو ہے 100 لوگوں کے سوال کا جواب ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کو اپنی دنیا کے بارے میں پتا نہیں کہ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے علم کو لکھے کو چھوڑے، لکھے نے سارا فساد ڈالا. علم کی بات کرے کہ اللہ اپنے جہان کے بارے میں پیشگی جانتا ہے. یعنی کہ یہ کریں گے لوگ نیکی بدی خود کریں گے، مگر ہمیں پتا چلتا ہے کرنے کے بعد. اللہ کو پتا کہ یہ کرے گا خود، کراتا نہیں، نہ حکم ہے کہ کر، منع کیا مگر کیا کم بختی اس کی کہ وہ کرتا ہے، یہ قصور اس کا. آپ جو مرضی سوچ سمجھ کر کریں، بے فکر ہو کر کہ کوئی تقدیر نہیں. باقی اللہ کو تنگ نہ کرے کہ وہ پہلے کیوں جانتا. آپ کر لیں مرضی، اللہ وہی جانے گا جو آپ کر رہے. میں اگر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوں گا تقدیر روکے گی نہیں، وہاں یہی لکھا ہوگا کہ پڑھوں گا. جو سمجھانے کے باوجود نہیں پڑھتے، اللہ غلط لکھ لے کہ یہ پڑھے گا. اللہ نے وہی لکھنا ہے جو ہم نے کرنا. یہ نہ کہیں کہ لکھا جو ہم نے کرنا، یہ کہیں کہ ہم نے کرنا. اللہ کو لکھنا پڑا، توبہ توبہ، اللہ نے کو لکھنا پڑا. السلام علیکم. ہاں وہ کیوں نہ لکھنا؟ السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز بٹی بول رہا ہوں جی میں. جی بھائی ممتاز میں اکثر آپ سے دینی سوالات پوچھتا ہوں، بڑا استفادہ کرتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ خیر سے رکھے. اچھا آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے 2-3 سال کے جو نہ سمجھ ہوتے ہیں، ہاں وہ پوٹی وغیرہ پیشاب کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے حصے پہ کرتے ہیں نا سلوار کے یا قمیض کے. صحیح ہے. تو کیا یہ پاک ہوتا ہے سارا لباس یا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، جتنے حصے پر انہوں نے ٹٹی پیشاب کیا اتنا دھونا نا، سارا نہیں دھونے کی ضرورت، نہ کوئی پریشانی کی بات ہے. ٹٹی کو تو دھونا ہی پڑے گا، سب دھوتے ہیں. ٹٹی تو کوئی نہیں پسند کرتا. پیشاب کی حد تک یہ رعایت ہے کہ اگر وہ بچہ ابھی خوراک نہیں کھاتا، صرف دودھ ہی پیتا ہے، تو بچے کے پیشاب پر کہا گیا کہ چھینٹے تھوڑے سے مار دو، دھونے کی ضرورت نہیں، نہ چھوڑنے. بچی کا تو وہ پھیل جاتا ہے بہت، اس کو پانی ڈال کر نچوڑ دو. باقی سارا لباس بدلنے کی ضرورت نہیں، سب پاک ہی پاک ہے. اتنا حصہ جو ہے اس کو دھو دیں، اتنا حصہ تو ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل نماز پڑھیں. ویسے کبھی تازہ ہی ہو نا، نشان نظر آ رہا ہو، پانی اسی طرح ہو، مگر آپ نے دھو دیا تو نماز پڑھے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ خیر سے رکھے، مہربانی. جی قاری زبیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور ان کا ایک سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. مولانا صاحب سے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک تو یہ کہ خواب میں چھپکلی کا دیکھنا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو بلی وغیرہ یہ ان کا برتن صاف ہوتا ہے، کھا سکتے ہیں؟ اچھا آپ نے وہ چھپکلی کا خواب کا پوچھا ہے، تو یہ کہ ہم نے یہ خواب وغیرہ بند کیے کہ اس ٹائم میں نا لوگ آتے نہیں ہیں نا، اس لیے نہ آتے بھی نہیں، اور خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے نا، مسائل رہ جاتے ہیں. باقی چھپکلی کا دیکھنا برا، چھپکلی کو اچھی چیز نہیں، شیطان ہے نا، اس کو تو مارنے کا حکم آپ نے دیا کہ جہاں پاؤ قتل کرو اس کو. یہ شیطان ہے، اس کو مارنے میں بڑا اجر اور ثواب بیان فرمایا. صحیح حدیث ہے اور ہے بڑی خطرناک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دودھ وغیرہ میں پڑ دے لوگ مر جاتے ہیں جو پیتے، زہر ہے. ٹھیک ہے. اور بلی کا جوٹا پاک. بلی اگر کچھ دودھ پی جائے یا پانی پی جائے، تو ایک صحابی وضو کر رہے تھے تو بلی آئی گھر کی، تو انہوں نے وہ برتن لسرانا ذرا ٹیڑھا کر کے اس کو پلایا اور باقی سے وضو شروع کیا اور فرمایا اس کا جھوٹا نہیں. السلام علیکم. ہر وقت گھومنے والی ہے. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. سر میں ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے ہاں ٹیلی ویژن آن ہے اس وقت؟ جی 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 جی. اس کی آواز کم کر لیں بس. اچھا جی میں کرتا ہوں. کوئی بات. یہ جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ آپ پہلے آواز کم کریں گے تو پھر ہم تک آپ کی آواز آئے گی. سر یہ جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، یہ میسج وغیرہ بھیجتے، آیا یہ قرآن و سنت یا اسلام میں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کے میں فون بند کر دوں، آپ ٹیلی ویژن پہ آواز سن لیں اور مولانا کا جواب بھی سن لیں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے مولانا. کچھ آج کل چونکہ ہر دور کی نئی نئی ایجادات ہیں. پہلے تو عاشقی معشوقی کے حوالے سے خطوط لکھے جاتے تھے، پھر کسی کے ہاتھ سندیشہ بھیجا جاتا تھا، جیسے ہمارے صدر صاحب نے بھی کہا کہ بنگال کے اندر ہم نے خاتون رکھی ہوئی تھی. تو آج نیا دور آ گیا کہ میسج کرتے ہیں موبائل سے، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، اگر بیل بجے تو وہ کان کھڑے کرتے ہیں، میسج تو چپ چپیتے گھر کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ لڑکے اور لڑکیوں کا میسج بھیجنا، بھائی کہتے ہیں کہ اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی اجازت ہے یا کوئی گنجائش ہے؟ اس کے بارے میں صاف بات بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک گرج بتا دیا نا، اس کے ہوتے ہوئے کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آدمی دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا.
آپ کی بہنیں اور بیٹیاں جو ان کو اگر ایسے میسج بھیجیں اور وہ لڑکوں کو بھیجیں اور آپ اگر راضی ہیں اور خوش ہیں کہ ہاں کرے بیٹا کیا کر تو ٹھیک ہے، دوسروں کے میسج سنیں. اور اگر آپ کو آگ لگتی ہے کہ میری بہن ایسا کیوں کر رہی، گولی سے اڑا دیتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے. اللہ کے رسول سے جب ایک شخص نے کہا، نوجوان نے، کہ میں بے بس ہوں شہوت سے، مجھے اجازت دے دیں زنا کی، تو لوگ تو جوتیاں اور ڈنڈے لے کر اٹھ کھڑے، فرمایا نہیں. پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا کہ بیٹا میں اگر کوئی شخص کہے کہ تیری بہن سے زنا کرنا چاہتا ہوں، اس لڑکے سے کہا تو اجازت دے دوں. غصہ آیا. پھر ماں کہا، 2-4 رشتے بتائے، آگ بولا ہوگی. تو آپ نے فرمایا تو اب دیکھنا کتنا دکھ ہوا کوئی. تو جن سے تو پوچھتا ہے اجازت دے دیں، وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی. پہلے تو عقل سے سمجھایا، پھر آپ نے اس کے سر سے لے کر یہاں ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو پاک دامن بنا دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا اور نصیحت کا یہ اثر دیکھا کہ ساری زندگی اس نوجوان کی آنکھیں انگوٹھے سے نہیں ہٹی، سر جھک گیا اور انسان بن کر رہا. تو میرے بھائی یہ باتیں آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے گھر میں اگر ایسا ہو تو اگر آپ خوش ہیں تو بسم اللہ ہے، اور اگر نہیں آپ میں کچھ غیرت زندہ ہے تو نہ یہ پوچھا کریں. باقی یہ جائز کیسے ہوں گی؟ کوئی حلال نہیں، کسی غیر مرد عورت سے کیوں کوئی بات کرے. اللہ کے رسول کی بیویوں سے بھی بات کا ضرورت ہے کرو، وہ بھی فرمایا کہ اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے، نہ نزاکت اور نخرا. کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ بڑے خیالات پیدا ہوتے. تو جو مائیں تھیں امت کی ان کے بارے میں کہا عام عورتوں سے کیا اس بہت خوبصورت سے تو تباہی ہوتی. اس بہت خوبصورت بات کے ساتھ ہی کہ انسان اپنی بہو بیٹی کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اگر وہ درست ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے. اس خوبصورت جواب کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کے، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اپنے دینی مسائل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.